روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور مسواک کا استعمال کرنا کیسا ہے، یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے جو عام طور پہ پیش آنے والا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا اس صورت میں کہ جب کہ اس کے ذرات آپ کے حلق میں نہ پہنچتے ہوں تب بھی مکروہ ہے۔ اگر تو ٹوتھ پیسٹ کے اثرات آپ کے حلق میں پہنچ جاتے ہیں اور عموماً پہنچ بھی جاتے ہیں تو اس صورت میں روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اگر حلق کے اندر اثرات نہیں بھی پہنچتے ہیں تب بھی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی لیے جو حضرات ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صبح سحری کے وقت میں استعمال کر لیا کریں یا افطار کرنے کے بعد اس کو استعمال کر لیا کریں۔ روزے کی حالت میں اس سے اجتناب کریں، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کے حلق کوئی کہے کہ بھئی میرے تو اس کے اثرات حلق میں نہیں جاتے تو پھر میں تو استعمال کر سکتا ہوں، نہیں تب بھی نہیں کر سکتے۔ حلق کے اندر اس کے اثرات نہیں جا رہے تب بھی یہ تو مکروہ ہے، مکروہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ روزے کی حالت میں چاہے مکروہ ہے یا غلط ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال قطعاً یہ ٹھیک نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ ممکن ہے کہ اس کے ساتھ عموماً وہ گلے میں چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ ہی آپ کا ٹوٹ جائے گا، تو اس سے احتراز ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں آپ مسواک کیا کریں، مسواک کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں اتنی بات کا خیال ضرور رکھیں، بعض لوگ مسواک کرتے ہیں تو ان کے دانتوں سے خون جاری ہو جاتا ہے، تو اب خون اگر جاری ہو گیا تو اگر کسی بندے نے اس خون کو تھوک لیا، خون کو باہر پھینک دیا اس بندے نے، چاہے وہ تھوک زیادہ تھا یا خون زیادہ تھا، جس حالت میں بھی ہے اس نے اگر اس کو تھوک لیا ہے تو اس چیز سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ دیکھیں اگر کوئی بندہ مسواک کر رہا تھا یا کوئی بھی عمل کر رہا تھا کہ دانتوں سے اس کا خون نکل گیا، زبان سے نکلا، مسوڑوں سے نکلا، اور اس کا خون نکل کر اگر اس کا خون حلق کے اندر چلا گیا تو اب اس کو دیکھا جائے گا، یا تو خون کی مقدار زیادہ ہوگی یا تو خون کی مقدار تھوک کے برابر ہوگی۔ ٹھیک ہے، خون اور تھوک اگر یہ دونوں برابر ہیں یا خون کی مقدار زیادہ ہے تھوک کم ہے، اگر اس کو جان بوجھ کر بندہ اگر نکل گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے اوپر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔